مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید امیر علی رضوی ابن سید میر افسر علی رضوی، میر افسر علی رضوی ابن میر نجف علی رضوی، سید قیصر علی جعفری ابن سید ذوالفقار علی جعفری، سید حیدر علی جعفری ابن سید ذوالفقار علی جعفری، رقیہ بیگم بنت سید ذوالفقار علی جعفری، سید سکندر علی جعفری ابن سید ذوالفقار علی جعفری، سید جابر علی جعفری ابن سید ذوالفقار علی جعفری، سید منصور عابدی ابن سید انعام عابدی، سید عارف موسوی، سید حسن عارف موسوی، جعفر احمد اور حاضرین حاضرات کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب ہاتین السورتین والمجلس والذکر والتجمع وسائر الختوم والقراءات والنظر بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین ملائکتک المقربین والشہداء والصدیقین وعبادک المخلصین الى ارواح المنظورین المذکورین لا سیما الى روح المرحوم المغفور سید امیر علی رضوی ابن میر افسر علی رضوی وسائر المرحومین من عائلت عابدی ورضوی وجعفری وسائر المرحومین والمرحومات الذین متعلقین لہؤلاء الحاضرین والحاضرات اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآہل بیتہ الطیبین اللہم اجعلہم عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہم فی الغابرین وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته
ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة على أعدائهم ومعانديهم وحاسديهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين وبعد لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صلى قابل قدر سادات کرام مؤمنین اور مؤمنات، آج کی مجلس سے امام حسین علیہ السلام جو ہمارے بچھڑ جانے والے بھائی سید امیر علی رضوی ابن سید میر افسر علی رضوی کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے ہے، نیز یہ مجلس سید افسر علی رضوی ابن میر نجف علی رضوی، سید قیصر علی جعفری ابن سید ذوالفقار علی جعفری، سید حیدر علی جعفری ابن سید ذوالفقار علی جعفری، رقیہ بیگم بنت سید ذوالفقار علی جعفری، سید سکندر علی جعفری ابن سید ذوالفقار علی جعفری، سید جابر علی جعفری ابن سید ذوالفقار علی جعفری، سید منصور آبدی ابن سید انعام آبدی، سید حسن عارف موسوی اور آج دفن ہونے والے جعفر احمد اور آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ادارہ جعفریہ والوں کو، رضوی جعفری آبدی فیملی کو اس مجلس کے انعقاد پر امیڈیٹ امیر بھائی کی فیملی کو، ان کی اہلیہ، ان کے صاحبزادے، ان کی صاحبزادی کو، ان کے بھائی، ان کے کزنز، ان کے اعزاء و اقربا کو اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ آپ حضرات و خواتین نے شرکت فرما کر بھی کووڈ-19 کے خطرات کے باوجود، کرونا وائرس کے خطرات کے باوجود اجر جزیل اور ثواب بسیار حاصل کرنے کی سبیل کی ہے۔ اللہ اس مجلس سے امام حسین علیہ السلام سے جو میریڈ اینڈ میموریل سیمیٹری میں باغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منعقد ہو رہی ہے، خالی نہ پلٹائے، اللہ آپ کو اجر دے، جزا دے۔ اس شرکت پر ہم سب کے اللہ گناہ معاف کرے، ہماری باقی ماندہ زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں۔
مرحومین مذکورین مرحومین کے درجات کو متعالی فرمائے، ان کی قبر ہو، برزخ ہو، مسئلہ ہو، صراط ہو، میزان ہو، محشر کی منزل آسان۔ اللہ ہم سب کا بھی خاتمہ علیہ الخیر فرمائے، جو مریض ہیں منظورین ان کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے، اور جتنے مومنین مومنات باغ مصطفیٰ میں دفن ہیں اللہ ان کو جوار امام حسین میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جو حضرات و خواتین مشی میں گلوبل لیول پر شریک ہوئے، خواب و عراق میں، پاکستان میں یا انحائے عالم میں، اللہ ان کی مشی حسین علیہ السلام کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ حال حال میں پنپتی ہوئی یزیدیت کو نیست و نابود فرمائے اور حسینیت کو ہمیشہ برقرار رکھے، قائم و دائم۔ یزیدیوں کے پرچم سرنگوں ہوں اور سرکار غازی کا پرچم بروز محشر تک سربلند ہے۔ شیعان علی کی اللہ حفاظت فرمائے اور دہشت گردوں کو اللہ نیست و نابود فرمائے، کرونا وائرس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ آج کی مجلس کے لیے میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے، ہمارے برادر بزرگ آغا شوکت جعفری اللہ ان کی زندگی دراز کرے، انہوں نے 2014 میں ایک ٹاپک دیا تھا اور آج اس ٹاپک کی مجلس نمبر 90 ٹاپک تھا منازل آخرت۔ اس پر ہم 89 مجالس سے نیو جرسی اور نیو یارک میں خطاب کر چکے ہیں اور آج مجلس نمبر 90 ہے۔ ان مجالس میں ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ قبض روح سے لے کر جنت میں پہنچنے تک کن کن منزلوں سے انسان کو گزرنا ہے، وہ کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے قبض روح آسان ہو جاتی ہے، وہ کون سے افعال ہیں جن کی وجہ سے قبض روح سخت ہوتی ہے، کون سے افعال ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہی نہیں، کون سے کبھی افعال ہیں کہ بندہ محشر تک گلتا سڑتا رہتا، کون سے افعال ہیں جن کی وجہ سے باڈی ڈیمیج ہی نہیں ہوتی، جیسے سلایا ہے ویسے ہی ہوتی، کون سے امور ہیں کہ باڈی کو فرشتے وادی السلام میں ایز اٹ از ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور باڈی امام علی کے جوار میں چلی جاتی ہے۔ ہم ان میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ انسان خود کیا کر کے جائے اور جو رشتہ دار ہیں وہ بعد میں کیا کریں۔ یہ بھی ہم نے ان مجالس میں طے کیا کہ برزخ وہ جگہ ہے جہاں کوئی شے کام نہیں آتی unless کہ اپنا کیا ہوا، مگر ہم نے ثابت کیا کہ وہاں بھی اگر کوئی شے کام آتی ہے تو مجلس و ماتم حسین۔ ان مجالس میں ہم یہ طے کر رہے ہیں پلِ صراط سے آسانی سے گزرنے کے ٹولز کیا، کون سے ایسے وسائل ہیں کہ میزان کے وقت بندہ شرمندہ نہیں ہوگا، کون سے ایسے وسائل ہیں کہ 50 جو رکاوٹیں میدان محشر میں اور ہر رکاوٹ پر 1000 سال ہر بندے نے کھڑا ہونا ہے، وہاں کیا پوچھا جائے گا اس کی تیاری کر کے جائیں، کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے جنتی ہو جائیں گے، کون سے افعال قبیحہ ہیں جن کی وجہ سے جہنمی بن جائیں۔ آج ہم پہنچے ہیں اس ایشو پر کہ ہم کیسے میک شور کر لیں کہ ہم روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی ہیں، جہنمی نہیں۔ یہ کوائٹ پاسبل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں تھے، میں بھی الحمدللہ یونیورسٹی کا بھی پڑھا ہوا ہوں، سیمینری کا بھی پڑھا، یعنی دین اور دنیا دونوں کو میں نے پڑھا۔
میکسیمم ایجوکیشن اللہ کے فضل سے میں نے حاصل کی ہے۔ میں نے محسوس کیا، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب بندہ سال بھر محنت کر کے کمرہ امتحان میں جاتا ہے تو وہ سیٹسفائی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کی وجہ سے کمرہ امتحان میں اسے تکلیف۔ آج ہم نے وہی ٹولز دیکھنے ہیں جو ہمیں جنتی بنا۔ میں بلکہ اپنی مجالس میں کہتا ہوں عموماً، اور آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ سب سے پہلے جملہ میں نے کراچی میں کہا کہ آئے تھے جب تو ہم جنت کو تلاش کر رہے تھے، مجلس کے بعد ایسا میٹیریل مل جائے کہ واپس جائیں تو جنت ہمیں تلاش کر۔ ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، قرآن میں ارشاد، اور توبہ کرنے میں اور حصول جنت میں جلدی کر۔ ویسے حدیث ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام، مگر چند امور ایسے ہیں ان میں جلد بازی رحمان کی تاکید۔ مثلا نماز کی ادائیگی میں، بچوں کی خاص طور پہ بیٹیوں کی شادی میں، قرض کی ادائیگی میں، اللہ سے معافی طلب کرنے میں، حقوق الناس کی ادائیگی میں، صلہ رحمی میں، کار خیر میں، سابقو الی الخیرات، قرآن کہتا ہے دوڑ پڑو خیرات کی طرف، اس میں دیر نہ کر۔ اللہ فرما رہا ہے توبہ کے لیے دیر نہ کر۔ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، جب تک محاسن سفید نہ ہو، داڑھی جب تک سفید نہ ہو، کمر جب تک جھک نہ جائے، گھٹنے جب تک جواب نہ دے جائیں، اینکیں 7-8 نمبر کی جب تک نہ لگ جائیں، ہم سمجھتے ہیں ابھی ہم توبہ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں۔ حالانکہ شاعر تو یہ کہتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیز کا۔ توبہ کرنی ہے تو جوانی میں کرو، بڑھاپے میں تو بھیڑیاں بھی تائب ہو جائیں۔ مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں؟ توبہ کرنی ہے تو جلدی کریں، کل نہیں آج، گھنٹے کے بعد نہیں، منٹ کے بعد نہیں، ابھی۔ اور وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے تمہارے دوست احباب تمہیں یہ کہتے ہیں، آپ بھی یاد ہوگا کالجز کی بات مشہور تھی، دوست کو 3 مرتبہ آزما، یاد ہے؟ 3 مرتبہ، 3 دفعہ بے وفائی کرے تو دوست کو چھوڑ دو۔ وہ کریم رب کہتا ہے لاکھوں مرتبہ بھی مجھ سے بے وفائی کر لو، 1 مرتبہ استغفر اللہ کہہ دو، میں پھر بھی معاف کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بر محمد والے محمد صلوات۔ رحمت خدا بہانے ڈھونڈتی کہ کسی ذریعے خدا نے، یاد رکھیے بنائے خدا، بنائے الہی یہ نہیں کہ وہ ہمیں جہنم میں دے، اس کی ول یہ نہیں، اللہ کی ول یہ ہے کہ اس کی مخلوق جنت میں جائے۔ وہ نہیں چاہتا جہنم میں ڈالے گا، نہ چاہتے ہو، اس کی ول یہ ہے۔ تو کیا ہم اتنے وائز انف نہیں ہیں کہ بندوں کی ول کا تو خیال رکھتے ہیں، اللہ کی ول کا خیال رکھنے لگ جائیں، کام ہی ایسے کریں کہ ہمیں جہنم کی طرف جانا ہی نہ پڑے۔ اچھا، اب ارشاد ہوا کہ کس طریقے سے جلدی کریں۔ اعدت للمتقین، یہ جو ہمارے ہاں ٹیسٹ پیپر، گیسٹ پیپر یا پچھلے جو پرچے ہوتے تھے، یاد ہو، وہ ہم دیکھتے تھے کہ پچھلے سال ایف ایس سی کے کیا پرچے تھے، پچھلے سال اکنامکس کے بی اے کے کیا پرچہ تھا، پچھلے سالوں کے پرچے۔ اللہ ان پرچوں کو جو پچھلے سالوں کے پرچے ہیں، صدیوں کے، وہ ہمارے لیے قرآن میں کھول کے بیان کر رہا ہے، تاکہ ہم کمرہ امتحان سے پہلے، وہ ڈبے میں بند ہونے سے پہلے
یہ باغ مصطفیٰ میں یا جہاں جہاں قسمت ہوگی مٹی میں مٹی ہونے سے پہلے ہم جنت کی سبیل کر لیں. اللہ فرما رہا ہے اعدت للمتقین، یہ ڈیکوریٹ کی ہے، آمادہ کی ہے، تیار کی گئی ہے جنت متقین کے لیے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر جنتی بننا ہے تو متقی بننا ہوگا. تبھی تو ہمارے فرقے کے علاوہ کسی کے امام کو امام المتقین نہیں کہا جاتا. یہ اعزاز صرف ہمیں حاصل ہے، ہم امام المتقین کے مانتے ہیں. لہذا متقی ہوں گے تبھی تو وہ ہمارے امام ہوں گے. پھر فرمایا متقی ہوتا کون ہے؟ قرآن بول رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کون ہے متقی؟ جو سختیوں میں بھی خرچ کرے اور آسان دستیوں میں بھی خرچ کرے. اگر پیسے والا ہے تب بھی خرچ کرے، غریب ہو گیا ہے تب بھی خرچ کرے. یہ ہوتا ہے متقی. اور متقی کی صفت کیا ہے؟ جو غصے پر کنٹرول رکھتا ہو وہ ہے متقی. تیسری شرط فرمایا والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری. عرش پہ کوئی خدا بیٹھا نہیں ہے. بچے ہم تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہاں بیٹھا ہوا. نہ ہمارا خدا بیٹھتا ہے، نہ اٹھتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ وہ پہلو بدلتا ہے، نہ ٹریول کرتا ہے، نہ کوئی بیتوتا کی جگہ ہے اس کی. وہ ایک طاقت ہے، وہ لائٹ ہے. الحمدللہ وہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے. یہ واحد مذہب ہے شیعوں کا جن کے ہاں عقیدہ توحید اتنا پختہ ہے کہ کوئی بھی ادیان عالم کا عالم اسے چیلنج نہیں کر سکتا. ہمارے عقیدہ توحید میں کوئی سکم نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کم و کاس نہیں. واہ واہ واللہ یحب المحسنین. چوتھی بھی شرط آ گئی، چوتھی صفت آ گئی. متقی وہ ہے جو احسان کرے. انہو کان قبل ذالک محسنین، یہ پہلے سے محسن تھے. قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. یہ محسن کون ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے جن کے پہلو ان کے بستروں سے رات کے وقت الگ رہتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت مغفرت کی دعا کرتے. 300 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے العفو کہتے ہو تہجد کی نماز. 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہو. اللہم اغفر لفل فلان کم از کم 40 مرتبہ ڈیلی بیسس پہ کہتے ہو. یہ ہے محسن. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ سوتے کم، سوتے تھے مگر عبادت بھی کرتے تھے. حضور سے کسی نے پوچھا سرکار ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر گھنٹے کے بعد اٹھ جاتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں پچھلی رات، پھر آدھا گھنٹہ سوتے ہیں، پھر اٹھ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں. اکٹھی تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے جیسے ہم پڑھتے ہیں؟ 20 منٹ میں ہو جائے گی. سرکار نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات میرے لیے بنائی ہے، زیادہ گھنٹے سونا مجھے اچھا نہیں لگتا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے محسن. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وبالاسحار هم یستغفرون. محسن کی ایک صفت یہ ہے کہ سحر کے وقت مغفرت کی دعا کرے اور اس کے مال میں، ان کے اموال میں صرف بکاریوں کا حصہ نہ ہو، ان شریفوں کا بھی حصہ ہو
جو شرم سے چپ رہتے ہیں۔ یہ ہے محسن۔ اب منزل قریب ہوتی جا رہی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو مومن ہو اور نیک عمل کرے، یہ کون ہے؟ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب الجنت، خیر البریہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ جو مومن بن جائے اور جنتی بننا چاہے تو دو کام کرے، مومن بن جائے اور نیکی کرتا رہے، وہ جنتی ہو جائے۔ بہت آسان ہو گئی۔ مومن تو میں اور آپ ہیں الحمدللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ 1442 ہجری کی مشعل الحسین نے گلوبل لیول پہ ثابت کر دیا کہ اگر دنیا میں کوئی مومن قوم ہے تو وہ شیعیان علی ابن ابی طالب۔ اتنی وفا کوئی نہیں کر سکتا جو 1400 سال میں آپ نے کی ہے۔ خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ، نہ قتل ہونے کی پرواہ کی، نہ اغوا ہونے کی پرواہ کی، نہ جبری ریٹائرمنٹ کی پرواہ کی، نہ تلوار سے ڈرے، نہ تیر سے ڈرے، نہ تبر سے ڈرے، نہ نیزوں سے ڈرے، نہ بھالوں سے ڈرے، نہ سنگباریوں سے ڈرے، نہ سوسائیڈ اٹیک سے ڈرے، نہ انہیں گولیاں روک سکی حسین کے راستے سے، نہ بم روک سکے۔ آج 1442 ہجری نے ثابت کر دیا کہ قلیل ہو کر حسینیت جیت گئی ہے، کثیر ہو کر یزیدیت ہمیشہ کے لیے ہار گئی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ماشاءاللہ آپ مومن ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ نیک رہنا، بس پھر جنتی ہو جائے گا۔ اچھا، جیسے آپ کا امریکہ کا امیگریشن ہے، جب امیگریشن ہو جائے آپ کا امریکہ میں تو پھر آپ سے واپس نہیں لیتے، خاص طور پہ جب آپ سٹیزن ہو جائیں پھر واپس نہیں لیتے، انلیس کہ کوئی ایسا بلنڈر ہو کہ جس کی وجہ سے غدار نعوذ باللہ کوئی ثابت ہو جائے کسی ملک کا۔ تو یہ تو طے ہو گئی بات کہ اگر امریکہ کا امیگریشن سٹیزن شپ واپس نہیں ہوتی تو کیسے ممکن ہے کہ بندہ جنتی بن کے پھر جہنمی بن جائے؟ تو ایک مرتبہ زندگی میں کوشش کر لیں کہ جنتی ہو جائیں اور اس سٹینڈرڈ کو مینٹین کر لیں، تو جب قیامت کا دن ہوگا فرشتے کہیں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ وہاں فرشتے سالوٹ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہوں گے اور بسم اللہ کہہ رہے ہوں گے، آؤ علی کے شیعو ہم تمہارے محلات میں تمہیں لے جائیں۔ یہ بات بھی طے ہو گئی، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ داخل کرے گا خود جنات، جنتوں میں تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اب یہ جو جنت ہے، یہ جنت ایسا بھی کبھی ہوا ہے گیس پیپر کی شکل میں قریب آ جائے، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ قرآن نے عجیب سوچی، جنت دور ملے گی انہیں جو تکبر نہیں کرتے، جو فتنہ و فساد نہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو ریومر پھیلاتے ہیں ان کو نہیں مل رہا۔ یہ سرٹیفائیڈ جرنل جو جھوٹ بولتے ہیں، جو ادھر ادھر کی پیپر کی اڑا ہے، سرٹیفائیڈ جنتی وہ ہے کہ جو غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے اور فساد نہ کرے۔ الفتنۃ اکبر من القتل، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ و فساد قاتل سے بھی بڑا۔ عزیزان محترم، منزل اور قریب ہو رہی ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ جنت وہ دور ہے، دور، دل کا اشارہ بعید۔ آپ تو عرب کنٹری میں بھی رہے، ذالک تلک، دل کا وہ بعید، اشارہ بعید۔ جنت وہ دور ہے، کسے ملے گی؟ متقی، متقیوں۔ کیسے ملے گی؟ وراثت میں ملے گی۔ اور آپ جانتے ہیں
انگریز کا قانون ہو یا یہاں کا، جب تک کسی شے کی ملکیت ثابت نہ ہو تو اس کی وراثت ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ رب حب لی حکمت وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ وَاجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دو۔ پتہ چلا ابراہیم بھی مالک کے جنت نہیں ہے، وہ بھی وارث سے جنت ہے۔ تو اب کیسے پتہ چلے وارث کون ہے مالک کون ہے؟ ایک بات تو طے ہو گئی، ابراہیم ہے شیعہ، وَإِنَّ مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، تو وارث جنت کا ہوتا ہے شیعہ، اور وارث جنت کا ہوتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقین میں ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو ہم بلائیں گے امام کے ساتھ۔ وراثت ہے شیعوں کی اور متقین کی، اور ملکیت ہے امام المتقین۔ اب مسئلہ حل ہوتا جا رہا ہے، مگر یہ ایک تھوڑی سی ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ جنت دور بہت ہے، ہنوز دلی دور ہے، پہنچیں گے کیسے؟ شارٹ کٹ بھی بتا دیں، عجیب شارٹ کٹ، خدا کی قسم عجیب شارٹ کٹ، اسے بھی توجہ سے سنیے۔ حسین ابن علی نے صبح عاشور اپنی چھوٹی سی فوج کو جمع کیا، 50 تو شہید ہو گئے تھے سپیدہ سحر کے نمودار ہونے سے پہلے، اس لیے آپ کہتے ہیں 72 شہداء ہیں، 122، وہ 50 کا ذکر نہیں ہے جو صبح کو ہی شہید ہو گئے پہلے حملے، 72 کے نام رہ گئے جو روشنی میں شہید ہوئے۔ ان 71 کو جمع کیا حسین ابن علی، 50 تو شہید ہو چکے، اور ان سے فرمایا یا بنی الکرام، اے شریف زادو، ہاذہ الجنت التی فتحت ابواب، ابھی آغا نے یاسین پڑھی، اس میں کیا تھا؟ ہاذہ الجہنم، جہنم یہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا۔ دیکھیے جہنم کیا ہے؟ بندہ اطاعت چھوڑ دے، معصیت کر لے، دین کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، کسی کا خیال نہ رکھے، نہ مخلوق کا نہ خالق کا، قطع رحمی کرے، جھوٹ بولے، غرور کرے، تکبر، تہمتیں، حسد، نخوت، ریومر پھیلانا، دل دکھانا، نمازیں چھوڑنا، روزے ترک کرنا، قرآن کو ترک کر دینا، حلال محمد کو حرام کر دینا، حرام محمد کو حلال کر دینا، شریعت میں امینڈمنٹ کر لینا، تبدیلیاں کر لینا، نسل کا خیال نہ رکھنا، یہ سارے کے سارے ہاذہ الجہنم میں آتے ہیں۔ یہ جہنم ہے، جہنم۔ ہاذہ الجنت میں کون آ رہے ہیں؟ حسین کے ساتھی، حسین اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں ہاذہ الجنت التی فتحت ابواب، جنت یہ ہے، یہ کربلا جنت ہے، حسین بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ جنت آ گئی ہے، فرماتے ہیں جنت یہ ہے، یہ کربلا جنت ہے، اور اس کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ایک بات طے ہو گئی، آج مسئلہ حل ہو گیا، معصیت کریں گے تو جہنم قریب آ جائے، کربلا کا میسج لے کے چلیں گے تو جنت قریب آ جائے۔ جنت یہ ہے، اور میں اگر یہ جملہ کہوں آج شہر خموشہ میں، باغ مصطفیٰ میں، آپ کی موجودگی میں، تو حق ادا نہ ہوگا اگر یہ جملہ نہ کہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جنت قرآن کی کہاں ہے؟ دور، تلک الدار تلک الجنت، دور، اور حسین کی جنت کیا ہے؟ قریب، ہاذہ ہی اشارے قریب۔ تو جملہ سن لیجئے آج، اور اسے پلے باندھ دیجئے، اذان میں محفوظ کر لیجئے، جو اللہ کے وہ کو یہ کر دکھائے اسے حسین۔ یہ ہے حسین۔ تو اب مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو معراج کر کے میں واپس آ رہا تھا کہ جبریل نے مجھ سے کہا حل قرأت علی ابواب الجنت مکتوب، کیا آپ نے پڑھا ہے سرکار جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا ارجعنی، مجھے واپس لے جاؤ، میں جا کے دیکھوں۔
حضور نے دیکھا تو لکھا تھا مکتوب علی باب، ہر دروازے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ والحسن والحسین صفوۃ اللہ وفاطمۃ امۃ اللہ وعلی باغضیہم لعنۃ اللہ۔ دیکھیے مسئلہ یہ حل ہو گیا، ہمیں تو پتہ چل گیا اگر گھر کو جنت میں آپ بنانا ہو تو یہ کر لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ حسن و حسین کا ذکر، بی بی فاطمہ کا ذکر، اور ان پانچوں کے دشمنوں پہ لعنت کرتے رہیے، آپ کا گھر جنت بن جائے۔ سرکار فرماتے ہیں، مجھے جبریل نے کہا سرکار اور بھی پڑھ لیجئے، تو میں نے پڑھا کہ جلدی جلدی سن لیجئے۔ سرکار کہتے ہیں پہلے دروازے پہ اس کلمہ کے بعد لکھا ہوا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ طِيبِ الْعَيْشِ فِي الدُّنْيَا أَرْبَعُ خِصَالٍ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مداوا ہوتا ہے، اور حیلہ طیب العیش، اگر پاکیزہ زندگی گزارنی ہے تو 4 کام کرو۔ نمبر 1 القناعت، جو کریم رب نے دیا ہے اس کا شکوہ غیروں کے سامنے نہ کرو۔ وَنَبْذُ الْحِقْدِ، کینے کو سینے سے نکال دو، سینہ اس قابل ہے کہ اس میں علی کی محبت رہے، کینے کے قابل ہے۔ نمبر 3 ترک الحسد، حسد چھوڑ دو۔ حسد کو جہنم، حاسد کو اللہ جہنم میں جلائے گا ہی نہیں، وہ اپنی جہنم خود لے گا۔ وَمُجَالَسَةُ أَهْلِ الْخَيْرِ، اور جب بھی بیٹھو شریفوں کے ساتھ بیٹھو، زندگی پاک ہو جائے۔ دوسرے دروازے پہ میں نے نظر کی، وہاں لکھا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ وَحِيلَةُ السُّرُورِ فِي الْآخِرَةِ أَرْبَعُ خِصَالٍ، چاہتے ہو آخرت میں خوش رہو، ہنستے مسکراتے رہو، آخرت میں 4 کام کرو۔ نمبر 1 مسح رأس الیتامی، یتیموں کے سروں پہ دست شفقت کرو۔ وَالتَّعَطُّفُ عَلَى الْأَرَامِلِ، بیوگان کی خبرگیری کرو۔ وَالسَّعْيُ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ وَتَفَقُّدُ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکین و یتیم و فقیر کو تمہارے دروازے پہ نہ آنا پڑے، تم خود ان کے دروازے پہ احترام کے ساتھ ان کا حصہ دے۔ میں تیسرے دروازے پہ پہنچا تو وہاں لکھا تھا حیلۃ الصحۃ فی الدنیا 4 خصال، اگر چاہتے ہو ہیلدی رہو 4 کام کر لو۔ قلت الکلام، کم بولو، یہ بولنے سے بڑی بیماریاں لگتی ہیں، زیادہ نہیں بولنا، تھوڑی بریک بھی دینی ہے اس زبان۔ اللہ نے زبان کو 32 سیکیورٹی گارڈ میں رکھا ہے، مگر یہ ایسی دراز ہے وہاں سے بھی نکل۔ زبان پہ کنٹرول، سکوت، تھوڑا سا مہر سکوت۔ پہلی صفت کہ صحت ٹھیک ہو جائے، کم بولو۔ وَقِلَّةُ الْمَنَامِ، کم سو۔ بعض لوگ تو سونے کے لیے پیدا ہیں، مجلس میں بھی سو رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے سو رہے ہیں، کیسے نیند آ جاتی ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، اسے کہنے لگے میرے سونے کی کوئی سزا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں سوتا ہوا چھوڑ کے ملک الموت رحم کر جائے گا کہ اٹھ میں تو بیچارے، ایسے نہیں سو۔ قلت الطعام، کم کھاؤ، یہ ہے صحت۔ آج لوگ کہہ رہے ڈائٹنگ، اگر آپ نہ پڑھیں دین کو تو اس میں اسلام کا تو قصور کوئی نہیں۔ قلت قلت الشہوہ، جانوروں جیسے لسٹ نہ رکھو۔
اللہ اکبر. چوتھے دروازے پہ میں گیا, سرکار فرماتے ہیں وہاں لکھا ہوا تھا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو چاہتا ہے کہ اللہ اور قیامت پر ایمان جو رکھتا ہے, جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے, فَلْيُبِرَّ وَالِدَيْهِ, اس کو چاہیے کہ ماں باپ پر احسان, زندہ یا مردہ. شاہان کو اللہ جزائے خیر دے, اور امیر بھائی کی بیٹی کو بھی, ان کی اہلیہ کو بھی, بھائی کو بھی, کزنز کو بھی, بھاوجوں کو بھی, پوری فیملی کو ماشاءاللہ. آپ کی رضوی جعفری فیملی بہت اچھا آپ نے انتظام کیا. ادارے جعفریہ والوں کو بھی اللہ اجر و جزا مرحمت فرمائے. بہترین بیوٹیفل کمیونٹی, اللہ اسے نظر بد سے محفوظ و معصوم اور اللہ اس کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے, تاکہ وہی رونقیں ہماری ادارے کی پھر بحال ہو, فزیکل مجالس ہم کر سکے. تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ فَلْيُبِرَّ وَالِدَيْهِ, ماں باپ پر احسان نیکی. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اف نہیں کیسے, اف یہ اوپس جو کہتے ہیں نا, اوپس, یہ اوپس امریکہ کی, عربی کی اوف, ماں باپ کو نہیں. اللہ اکبر. ماں باپ کا احترام قرآن نے 20 جگہ, قرآن نے 20 جگہ ماں باپ کے احترام کا حکم دیا ہے. 500 سال کی مسافت سے, 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی, نافرمان والدین کو وہ خوشبو آئے گی ہی نہیں. اس لیے جوانوں ماں باپ کا احترام. من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اپنے پڑوسی کا خیال. اگر یہ امریکہ اپنا آئے ہوتے تو اس حدیث کی آفاقیت کا کیسے پتہ چلتا. جب آپ کے ہاں کافر بھی پڑوسی ہے تو آپ کے اخلاق ہی سے تو مسلمان. اسلام صرف نماز و روزہ ہی کا نام نہیں ہے, اخلاقیات کا نام بھی اسلام. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے مہمان کا احترام کرے. مہمان جب آتا ہے برکتیں لے کر آتا ہے, رحمتیں لے کر آتا ہے, اور جب جاتا ہے گناہ لے کر, گناہ ختم. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او یسکت, جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے بولے تو اچھا بولے, ورنہ چپ رہے, خاموش. حضور کہتے ہیں 5ویں دروازے پہ میں پہنچا, وہاں بھی کلمہ طیبہ کے بعد لکھا ہوا تھا من اراد ان لا یذل فلا یذل. سبحان اللہ, کیا قانون ہے وہاں لکھے ہوئے. جو چاہتا ہے ذلیل نہ ہو تو کسی کو ذلیل نہ کرے. من اراد ان لا یظلم فلا یظلم, تو چاہتا ہے اس پہ ظلم نہ ہو تو کسی پہ ظلم نہ کرے. من اراد ان لا یشتم فلا یشتم, جو چاہتا ہے کوئی اسے گالی نہ دے تو وہ کسی کو گالی نہ دے. من اراد ان یتمسک بالعروۃ الوثقی فلیتمسک بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو علی ولی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک آ جائے, یہ دونوں مل کے اسے علی ولی اللہ تک پہنچاتا. میں 6 دروازے پہ پہنچا, وہاں لکھا تھا من احب ان یکون بدنہ قبرہ وسیعا واسعا فسیحا. من احب ان یکون قبرہ واسعا فسیحا فلیأت المساجد. کیا نسخے ہیں؟ جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر جنت بن جائے, کھلی ہو جائے, وہ مسجد میں آنا شروع کر دے. تم میرے گھر کو برباد نہ کرو, میں تمہاری قبر کو آباد کروں. من احب ان لا یظلم العدو فلینور المساجد, جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں تاریکی نہ رہے تو مسجدوں میں چراغ روشن کرے. تم میرے گھر میں چراغاں کر دو, میں تمہاری قبر میں چراغ کر دوں. من احب ان لا یاکل الدیدان فلیکنس المساجد, جو چاہتا ہے حشرات الارض اسے نہ کھائیں. یہ
یہ آگا بیٹھے ہوئے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر میں، ان کو پتا ہے کہ پورا نیو یارک کی پوری گورنمنٹ مل کر نیو یارک کے حشرات الارض کو ختم نہیں کر سکتی، میئر کے گھر میں بھی بخش دیتے، جب یہاں ہے تو قبروں میں ہوں گے تو صحیح۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام ہو جائے کہ کھائیں نہ فلیکنس المساجد، مسجدوں میں جھاڑو دینا شروع کر دو۔ اللہ ایک کنٹریکٹ کر رہا ہے، تم میرے گھر سے گاربیج کو اپنے اسٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے باہر پھینک دو، میں اپنے اسٹیٹس کا خیال نہ رکھتے ہوئے تمہاری قبروں سے سانپ بچھو کو باہر پھینک سمجھ رہے ہیں؟ محمد اللہ اکبر۔ محمد صلوات من احب ان یکون جسدہ طریا تحت الارض، جو چاہتا ہے کہ اس کی باڈی فریش رہے، آپ چاہتے ہیں نا ایسے جیسے سنایا تھا ایسے اٹھو، بڑا آسان نسخہ دے دی، فَلْيَشْتَرْ بَسْطَ الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں کارپیٹنگ کرا۔ اللہ فرما رہا ہے تم میرے گھر کو ریڈ کارپٹ کرتا، میں تمہاری قبر کو ریڈ کارپٹ کرتا۔ واہ بیاض القلب فی اربع خصال، حضور فرماتے ہیں 7ویں دروازے پہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا جو چاہتا ہے اس کا دل منور ہو جائے، دل کبھی تاریک نہ ہو، تو 4 کام شروع کرو۔ نمبر 1 عیادت المریض واتباع الجنائز۔ نمبر 1 کیا کرے جنازوں میں؟ نمبر 1 عیادت مریض کی۔ عجیب حدیث میں نے پڑھی ہے، اگر کوئی بندہ مریض کی عیادت پہ چلا جائے تو اللہ اسی وقت طے کر لیتا ہے کہ اس آنے والے کو اس مرض سے نہیں مارنا۔ دوسرا جنازے میں شرکت کرنا۔ جنازے میں شرکت کا اندک ثواب یہ ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اداء القرض، قرض ادا کر لو، کسی سے لیا ہے تو دو، کسی کو ضرورت ہے تو بخیل نہ ہو۔ وشراء اکفان الموتى، اور کفن خرید کے رکھ لو۔ جب میت ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کو ہوش نہیں ہوتی، تم ہدیہ کرو۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اللہ دل کو منور کرے۔ میں آخری دروازے پہ پہنچا، حضور فرماتے ہیں مفہوم کلام ہے، وہاں شارٹ کٹ لکھی تھی، یہ ہمارا جو مزاج ہے۔ من اراد ان يدخل من هذه الابواب الثمانیۃ، سبحان اللہ، جو چاہتا ہے 8 دروازوں سے جنت کے بغیر روک ٹوک کے گزر جائے، وہ 4 کام کرے۔ لیجئے شارٹ کٹ، الصدقۃ والسخاء وحسن الخلق وکف العزا عن عباد اللہ۔ صدقہ دیتے رہو، سخاوت کرتے رہو، اچھے اخلاق سے بولتے رہو، اور مخلوق خدا میں سے کسی کو تکلیف 8 کے 8 دروازوں میں جہاں سے چاہو گے بغیر روک ٹوک کے گزرو۔ ہمارے جناب سید محمد اللہ ابن زندگی دراز کریں، سید محمد نقوی ہمارے، اور ہمارے سید علی عباس سید بن ان کی بیگم، جب یہ رابطہ کر رہے تھے الحمدللہ، تو اس وقت سے میں اس شش و پنج میں تھا، سوچ بچار میں تھا کہ کس ٹاپک پہ پڑھا جائے۔ میں نے آگا شارٹ کٹ تو پریشر اتنا ہوتا ہے، میں ہی ہوں جو پریشر اتنا ہوتا ہے، جی ہاں برداشت کر لیتا ہوں۔ ان کا پریشر اتنا تھا کہ ایسی مجلس پڑھنی ہے جیسی آج تک نہ پڑھی۔ شکر خدا میں نے ایسی مجلس پڑھ دی جیسی آج تک نہ پڑھی۔ اب یہ کہ ماشاءاللہ آپ ریکارڈ بھی کریں، اور یا حسین.com پہ ادارہ جعفری والے بھیج رہے ہیں، المہدی.tv.com پہ المہدی ٹی وی والے بھیج رہے ہیں، ان کو آپ بھیج دیجیے گا، لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ روئے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کیسے کرتے۔ بڑا آسان، منزل آسان ہوگی، اور تھوڑی سی آسان کر دوں 1-2 جملے اور اجازت دوں، اور بھی سنیے، اور آسان یہ کہ آدم سے لے کے خاتم تک، علی سے لے کے مہدی تک،
مریم سے لے کے بطول تک، جبریل سے لے کر فطرس تک، کسی معصوم کے نام کا جنت میں کوئی دروازہ نہیں الا الحسین۔ اور منزل آسان، امام حسین کا دروازہ باب الحسین، سبحان۔ اور عجیب ہے جس طرح علم دو ہیں نا، علم ایک ہے لواء الحمد، معلوم ہے، ایک ہے علم عباس۔ اس لواء الحمد کے لیے ریہرسل ہے علم عباس کے نیچے آنا ہے۔ بالکل اسی طرح باب الحسین بھی دو ہیں، دنیا میں باب الحسین ہے حضرت عباس، آخرت میں باب الحسین ہے جنت کا دروازہ۔ بس پہنچ گیا میں جہاں پہنچنا چاہتا۔ ابو الفضل باب الحسین، جس کو حسین تک پہنچنا ہے وہ ابو الفضل تک۔ ابو الفضل، سبحان اللہ، کیا مقام ہے ابو الفضل؟ ابو الفضل کی دو کنیتیں ہیں آج تک، ایک ہے ابو الفضل، ایک ہے ابو فاضل، دو عربوں میں ابو فاضل، ابو الفضل کیونکہ فاضل سرکار کے فرزند کے بیٹے تھے، ابو فاضل کیونکہ امام نہ ہوتے ہوئے فاضل تھے، عالم علم لدنی تھے، دانشگاہ الہیہ کے پڑھے، اس لیے ابو فاضل کہا جاتا ہے۔ میں نے ابو الفضل کے القاب دیکھے ہیں، ہمارے امیر بھائی کو بھی حضرت عباس کے مصائب بڑے پسند، مجھے یاد ہے ان کی والدہ ماجدہ کا جب انتقال ہوا تو وہ بھی مجلس میں نہیں پڑھی تھی، مجھے یاد ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ بی بی فاطمہ کی بی بی زینب کے مصائب پڑھیں گے، ایک جملہ سرکار غازی کر کے اور حکم بھی ہے بانیان مجلس کی طرف سے کہ سرکار غازی بلکہ ان کے جو خسر معظم امیر بھائی کے خادم حسین صدیقی، وہ میرے دوست، میرے بہت عرصہ ڈیکیڈ کے برابر انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی، تو ہمیشہ وہ ایک جملہ کہتے تھے، وہ سرائکی تھے، میں بھی سرائکی ہوں، سرائکی میں مجھے کہتے تھے کہ سائیں ایک جملہ سرکار غازی کا سنا۔ سرکار غازی سے، ابو الفضل سے آپ کا ایک رشتہ ہے، تعلق ہے، شیعان علی کی ڈھارس ہے، بلکہ ہماری کیا، خدا کی قسم، امام حسین جو ہر نبی کی ڈھارس ہے، امام حسین کی اپنی ڈھارس کا نام ابو الفضل۔ القاب میں لکھ رہا تھا، القاب عجب پڑھے میں نے ابو الفضل، ابو القربہ یہ کنیت، تیسری کنیت ابو القربہ، چھوٹے مشکیزے والا۔ مورخین نے لکھا کہ جب عباس چھوٹے تھے تو ان کی ماں ان کے گلے میں مشکیزہ لٹکا دیتی اور یہ مولا علی کے گھر چلے جاتے اور کہتے ہیں انا سقاء بنی ہاشم، میں بنی ہاشم کا سقا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جو وصیتیں کی ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی کہ مولا زین العابدین سے کہیے گا کہ ہر شہید کی قبر پہ شہید کا نام لکھے، میری قبر پہ اتنا لکھ دے ھذا قبر سقاء سکینہ الذی قتلت شانہ، یہ سکینہ کے اس معشوقی کی قبر ہے جو بہتے دریا سے پیاسا مارا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ ایک واقعہ عجیب مورخین نے لکھا کہ ابو الفضل کوفہ کا یہ واقعہ ہے، آپ کو علم ہے 13 سال کے لگ بھگ عمر تھی ابو الفضل جب مولا کی حکومت تھی، 12 سے 13 سال۔ مولا نے کہا، حسین ابن علی سامنے بیٹھے تھے، ظاہر ہے وہ بڑے تھے، انہیں پیاس لگی، کوئی بچے نہیں ہیں، بڑے ہیں، جوان ہیں۔ مولا علی نے کہا قمبر میرے گھر جاؤ، جام پانی کا میرے حسین کے لیے لے آؤ، اس لیے کہ وقت آخر بی بی فاطمہ نے وصیت کی کہ میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، جب تک زندہ رہنا مولا میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھیں۔ اللہ اکبر، قمبر جاؤ ہمارے گھر سے جام پانی کا لے آؤ۔
ابھی قمر نہیں آئے کہ چھوٹے عباس نے 12 سال کے عباس نے جام لیا ہوا اور لے کر آئے. کہا میرے عباس میں نے تجھ سے تو نہیں کہا. کہا مولا مجھے اچھا نہیں لگا، بابا مجھے اچھا نہیں لگا کہ میرا مولا حسین اتنی دیر تک پیاسا ہے. یہ حال تھا عباس کی محبت کا. میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ شام غریبہ میں کسی بچے نے پانی نہیں مانگا کیونکہ بچوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب پانی لانے والا نہیں. یہ بھی سنا ہے کہ جب تک غازی زین پہ تھے زینب کو یقین تھا اپنے حجاب کی حفاظت. ایک لقب عباس کا حجاب و زینب بھی، زینب کا پردہ ابو الفضل. ابو الفضل کی خصوصیات میں یہ ہے کہ وفا ہوتی ہے یا سر سے یا بدن سے، مگر ہوتی ہے زندگی میں. یہ وہ غازی ہے، تبھی اس کو غازی کہتے ہیں کہ جسے موت بھی نہ مار سکی اسے عباس کہتے ہیں. ورنہ یا غازی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے. یہ کائنات کا واحد غازی ہے جو غازی بھی ہے شہید بھی. اس لیے ہر ایک کی نیاز ہے مگر سرکار عباس کی حاضری ہے. سمجھے آپ؟ اب سمجھ میں آگئی بات. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اپنے آقا کی خدمت میں عباس اتنے حاضر رہے کہ حاضری منسوب ہو گئی حاضر عباس کی. اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. طویل زحمت نہیں، 2-3 جملے اور اجازت چاہتا ہوں. اللہ مرحوم مغفور کے درجات بلند کرے، دیگر منظورین کے درجات بھی بلند ہوں. آپ تمام حضرات و خواتین کو شرکت پر اجر و جزا مرحمت ہو. ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو، حوائج پوری ہوں، مریضوں کو شفا ملے. بس 3 جملے زیادہ سے زیادہ اور سن لیجیے اور اجازت دیجیے. پہلا جملہ یہ ہے کہ امام حسین نے پہلا مرثیہ اپنے بھائی کا خود لکھا، خود کہا. جب گئے ہیں زانو پہ رکھا ہے سر عباس، عباس نے مقرر سر ہٹا دیا. مولا حسین کہتے ہیں عباس اپنے بوڑھے بھائی اپنی زندگی کی آخری خدمت نہیں کرنے دو. کہا مولا جب آپ کے نانا گئے تھے ہمارے بابا موجود تھے، آپ کے نانا کا سر تھا بابا کا زانو. بابا گئے تھے بھائی حسن موجود تھے، بابا کا سر بھائی حسن کا زانو. بھائی حسن گئے تھے بھائی کا سر تھا آپ کا زانو تھا. میں جا رہا ہوں میرا سر ہے آپ کا زانو ہے. جب ہماری یہ عادت ہے کہ جانے والے کا سر ہوتا ہے رہنے والے کا زانو ہوتا ہے، یہ سوچ کے سر ہٹا لیتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ زین اسب سے گریں گے سر تو ہوگا، زانو کس کا ہوگا؟ ایک نحیف سی آواز آئی، عباس فکر نہ کر، جس ماں نے چکیا پیس کے پالا وہ ماں پہنچ گئی. عباس جزاک اللہ. مرثیے کا پہلا شعر مولا نے کہا الیوم نامت اعین بک لم تنم وتسحرت الاخرى عذب منامها. عباس جو فوج اشقیاء والے آج تک تیرے خوف سے تیرے ڈر سے نہیں سوتے تھے آج سے وہ تو سو جائیں گے، مگر میری بہنوں بیٹیوں کی آنکھیں، میرے اہل حرم کی آنکھیں ایسی کھلے گی نہ کسی زندان میں انہیں نیند آئے گی، نہ بازاروں درباروں میں، نہ ویرانوں میں. اجرکم اللہ. واحد عباس ہے آیت اللہ. شیخ جعفر شوستری نے لکھا ہر ایک شہید کو قبل از قبض روح علی جام کوثر لا کے پلاتے رہے. ہر ایک جو گیا ہے کوثر پی کے گیا الا ابو الفضل، مگر ام البنین کا بیٹا قتل عطشانا، اس نے پانی نہیں پیا. تو خود لکھتے ہیں کہ آپ نے ہم شکل بیٹے کے لیے علی جام کوثر کا نہیں لائے ہوں گے. فرماتے جام 2 آئے، ایک نبی لائے ایک علی لائے، مگر عباس نے یہ کہہ کے پینے سے انکار کر دیا میری وفا پہ داغ آ جائے گا، میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع.